बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। वहीं पे वफाकी आईनी अदालत में एक अहम केस था, उसमें जो पेशरफ सामने आई है और 2 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है और पहली दफ़ा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने जजेस के ख़िलाफ़ नोटिस जारी कर दिया है और कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम सुमरो ने, उसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का भी नाम है और वो जो सरफराज डोगर साहब जब चीफ जस्टिस बने और पूरा फिर वो निज़ाम के साथ खड़े रहे। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा विरासत से मुतल्लिक वफाकी आईनी अदालत का ये बड़ा फैसला सामने आया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अलीमा खान की जानिब से आज दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की गई है, अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आवाम में खौफ ख़त्म हो रहा है और गुज़श्ता रोज़ 5000 कारकुनान नाकों के बावजूद अडयाला पहुँचे। जून के महीने में हुकूमत पर हम दबाव बढ़ाएंगे। अलीमा खान चूँकि कल रात जो मंगल के दिन और कल रात तक जो धरना रहा वो एक कामयाब धरना था पीटीआई का, बड़े अरसे बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। दहशतगर्दी अदालत के बाहर अपने वकील के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना था कि कल अडयाला जेल के बाहर खुशगवार तब्दीली देखी, हर तरफ कारकुनान के सर थे। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 5000 कारकुनान आए। उन्होंने कहा कि अडयाला से पहले बहुत सख्त नाकाबंदी की गई थी, मगर अब आवाम के दिल से खौफ निकल गया है। ये आगाज़ है, अगले मंगल को काफ़िला मज़ीद बढ़ेगा क्योंकि ये शुरुआत है। अलीमा खान ने कहा कि तारीख़ कहती है जुल्म बरकरार नहीं रह सकता। गुज़श्ता रोज़ लोग पंजाब से चले आ रहे थे, लोगों को फ़ोन किए गए और धमकियाँ दी गई कि उधर नहीं जाना, लेकिन लोगों ने अब खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। इमरान खान की बहन ने कहा कि राना सनाउल्लाह को कहें अगले हफ्ते आप भी आएँ। उन्होंने कहा कि मैंने मशवरा दिया था इमरान खान के अस्पताल में इलाज तक बजट पेश ना करें। गवर्नर केपी ने सही कहा, मुझे बजट की ABC भी नहीं आती, मुझे क्या पता बजट क्या होता है। अलीमा खान ने कहा मैं सिर्फ ये पता है कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। हमारा मकसद जून के महीने में इमरान खान के इलाज के लिए दबाव बढ़ाना है और हम चाहते हैं जी कि हर साल जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो बजट है वो ज़रूर मंजूर किया जाए। हर साल जो बजट मंजूर होता है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान को उनको इंसाफ मिले और उनको उनका इलाज मुआवजा मिले। तो चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस भी लग गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई अहम अहकामात जारी कर देती है तो 19 तारीख को और कल 18 जून को सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर भी खादिम सुमरो समाअत करने जा रहे हैं। तो 19 जून के लिए बजट की कहा गया है और बजट के लिए असम्बली इजलास भी बुलाया गया है। तो कल का दिन अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वहीं पे दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है ख़वातीन की विरासत से मुतल्लिक जो फ़ैसला वफाकी आईनी अदालत का ये फ़ैसला है। विरासत में ख़वातीन का जो हक़ है, वफाकी आईनी अदालत ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून बीबी आमना के मुकदमे में फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि कुरान पाक में ख़वातीन के विरासती हक़ को वाज़ेह तौर पर यकीनी बनाया गया है, लिहाजा किसी भी औरत को इस हक़ से महरूम करना ना सिर्फ मुल्की कानून बल्कि अल्लाह ताला के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अपने फ़ैसले में अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ख़वातीन को विरासत से महरूम करने का रुझान मौजूद है और अक्सर औक़ात उन्हें समाजी दबाव, धौंस, धमकी या फ्रॉड के ज़रिए उनके कानूनी और शरई हक़ से महरूम किया जाता है। फ़ैसले में कहा गया कि अदालतों की ज़िम्मेदारी है कि ख़वातीन के विरासती हकूक़ से मुतल्लिक मुकदमात का बारीक बीनी और इंतहाई एहतियात से जायज़ा लें ताकि किसी भी खातून के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अदालत ने वाज़ेह किया कि कोई भी इलाकाई रवायत, रस्म व रिवाज या ख़ानदानी निज़ाम ख़वातीन से विरासत का हक़ नहीं छीन सकता। वफाकी आईनी अदालत ने इस मुकदमे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए दरख्वास्त गुजार खातून की वालदैन की तमाम जायदादों को शेयर्स के तयन के लिए मुतल्लिका सिविल कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने हदायत की कि सिविल कोर्ट आइन, कानून और इस्लामी अहकामात की रोशनी में तमाम जायदादों में जो तमाम लीगल एज हैं कानूनी शेयर्स का तयन करे और इस हवाले से दोबारा मेरिट पे फ़ैसला करे। बीबी आमना नामी खातून ने अपने भाइयों की जानिब से वालदैन की पूरी जायदाद में हिस्सा ना दिए जाने के मामले को अदालत में चैलेंज कर रखा था। वफाकी हुकूमत ने ये ख़वातीन की विरासत से मुतल्लिक एक अहम और तफसीली फ़ैसला जारी किया है। वहीं पे जो ओल्ड एज बेनिफिट करप्शन केस है EOBI, उसमें जो है वो आज समाअत हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र वकील थे और जो इसमें जितना बड़ा फ्रॉड हुआ और जितनी बड़ी करप्शन हुई, EOBI करप्शन केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि EOBI केस ओल्ड एज जो बेनिफिट्स हैं, ये वो जो इदारा है
وہ اس میں کرپشن کا یہ بہت بڑا سکینڈل ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ امین الدین خان نے کہا کہ ای او بی آئی کیس کے گناہ ثواب میں ہم سب شریک ہیں۔ امین الدین خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ 2013 سے جاری اس کیس میں درپیش مسئلے کا حل کیا ہے؟ 2013 سے سپریم کورٹ میں زیر التوا کیس تھا اور 2026 آگے 13 سال ہو گئے۔ سماعت کے دوران عدالت نے قرار دیا کہ تمام فریقین کو سن کر ہی فیصلہ کیا جائے گا اور اس وقت عدالت میں کوئی جانبداری نہیں ہے۔ سابق چیئرمین ای او بی آئی ظفر گوندل عدالت میں پیش ہوئے، تاہم انہوں نے موقف اپنایا کہ ان کے وکیل موجود نہیں، اس لیے ان کا موقف سنے بغیر فیصلہ نہ کیا جائے۔ سماعت کے دوران وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ مقدمہ از خود نوٹس کے تحت شروع ہوا تھا۔ ان کے مطابق ای او بی آئی نے 18 جائیدادیں اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ نرخ پر خریدی۔ عدالت کے حکم پر ان جائیدادوں کی قیمتوں کا تخمینہ بھی لگایا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ ثقافتی کے مطابق مار روڈ لاہور کا ایک پلاٹ 790 ملین روپے میں خریدا گیا، جبکہ تخمینے کے مطابق اس کی اصل مالیت 540 ملین روپے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک موکل کے مطابق اسی پلاٹ کی موجودہ قیمت 2300 ملین روپے تک پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ای او بی آئی اب کچھ جائیدادیں اپنے پاس رکھنا اور کچھ واپس کرنا چاہتا ہے، جبکہ ان کے موکل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پلاٹ بھی واپس کرے اور اضافی وصول شدہ رقم بھی ادا کرے۔ سماعت کے دوران بیرسٹر علی ظفر نے دلچسپ انداز میں کہا کہ اگر پلاٹ واپس کر دیا جائے تو وہ خوشی سے چھلانگیں ماریں گے۔ یہ لوگوں سے پلاٹ خریدے گئے اور کچھ پلاٹ ہیں جو زیادہ ادائیگی کے ساتھ ادائیگی شو کر کے خریدے گئے، عوام کو پیسے نہ دیے گئے، کسی کو پیسے نہ ملے، کسی کے پلاٹ کا کوئی معاملہ ہے، کسی سے قبضہ لے لیا، پیسے نہ دیے، تو وہ علی ظفر ان کے وکیل ہیں عام لوگوں کے، کہتے ہیں کہ اگر اب ہمیں پلاٹ واپس دے دیں اور لوگ خوشی سے چھلانگے ماریں گے چونکہ اب ان کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ جن حالات میں کیس شروع ہوا تھا اس وقت جائیدادوں کی قیمت مختلف تھی اور اب عدالت تمام فریقین کو قابل عمل حل تجویز کرنے کی ہدایت کرتی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت گرمیوں کی تعطیلات کے بعد ملتوی کرتے ہوئے فریقین سے آئندہ سماعت تک قابل عمل حل پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ وہیں پہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس تھا اور پنجاب کی ترقی صرف لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس تھا اور جسٹس راحیل کامران شیخ نے سماعت کی۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی یہ درخواست تھی، پنجاب میں صوبے بھر میں جو پبلک ٹوائلٹس ہیں، لیٹرین پبلک ٹوائلٹس سے متعلق یہ تھا، جس میں یہ پتہ چلا کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں خواجہ سرا، ٹرانسجینڈرز کے لیے پورے پنجاب میں جو سیپریٹ ٹوائلٹس ہیں وہ صرف 5 ہیں، اور اسی طریقے سے معذور افراد کے لیے صرف 10 پبلک ٹوائلٹس ہیں پورے پنجاب میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے انکشاف کیا کہ پنجاب میں خواجہ سراؤں کے لیے صرف 5 پبلک ٹوائلٹس موجود ہیں، پنجاب بھر میں معذور افراد کے لیے صرف 10 پبلک ٹوائلٹس موجود ہیں۔ یہ پنجاب پورے کی بات کر رہا ہوں، پھر کے پی، بلوچستان، سندھ کی کیا حالت ہوگی؟ پورے پنجاب میں ٹرانسجینڈرز کے لیے صرف سیپریٹ 5 ٹوائلٹس ہیں، معذوروں کے لیے صرف 10 ٹوائلٹس ہیں۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب میں پبلک ٹوائلٹس نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ معذور افراد اور خواجہ سراؤں کے لیے بھی الگ پبلک ٹوائلٹس موجود نہیں ہیں، لہٰذا عدالت ذمہ داروں سے رپورٹ طلب کرے۔ عدالتی حکم پر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے پنجاب بھر میں ٹوائلٹس کی رپورٹ جمع کروائی۔ اس وقت 1420 پبلک ٹوائلٹس ہیں پورے صوبے میں، 1293 پبلک ٹوائلٹس فعال ہیں جبکہ 127 غیر فعال ہیں۔ پنجاب بھر میں مردوں کے لیے 672 جبکہ خواتین کے لیے 568 پبلک ٹوائلٹس موجود ہیں۔ پنجاب میں خواجہ سراؤں کے لیے صرف 5 اور معذور افراد کے لیے جو ہے وہ 10 ہیں۔ عدالت نے اگلی تاریخ تک جو ٹوائلٹس ہیں پنجاب بھر میں ٹوائلٹس ہیں ان کی تعداد بڑھانے اور خواجہ سراؤں اور جو معذور افراد کے لیے ٹوائلٹس کی تعداد بڑھانے کا حکم جاری کیا۔ یہ واقعی ایک اہم معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ہاں ہم کب ہم ترقی یافتہ اور مہذب ممالک تک پہنچیں گے جب صرف 5 ٹوائلٹس پورے پنجاب میں خواجہ سراؤں کے لیے، اور یہ تو پنجاب کی حالت ہے، جو باقی صوبوں سے جس کو بہتر سمجھا جاتا ہے تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ وہیں پہ جی جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جسٹس طارق جہانگیری کو ہٹایا گیا، اور وہ بیسیکلی ان کا جو فیصلہ تھا وہ انلیگل تھا، ان لافل تھا قانون کی زبان میں اگر کہوں، چونکہ جس ڈگری کی بنیاد پہ کیا گیا تھا وہ سسپینڈ ہو چکا تھا فیصلہ کراچی یونیورسٹی کا سندھ ہائی کورٹ سے۔ دوسرے نمبر پہ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف صرف سپریم جوڈیشل کارروائی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک درخواست دائر کی گئی کسی وکیل کی جانب سے،
درخواست میں جسٹس ارباب محمد طاہر کے خلاف درخواست. یہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب ان ججز میں تھے جنہوں نے ایگزیکٹو کی مداخلت پہ خط لکھا تھا. اس کے بعد پھر وہ سارے معاملے سے اور ججز کی ٹرانسفر اور یہ وہ اور ان تمام معاملات میں وہ پھر سرفراز ڈوگر صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آئے. اور پھر پی ٹی آئی کے مقدمات میں بھی جس طریقے سے ابھی فیصلے دیتے آئے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. لیکن ارباب طاہر کے خلاف درخواست تھی اور جسٹس ثمر رفعت امتیاز جو سندھ ہائی کورٹ کی جج ہیں ان کے خلاف درخواست تھی. خادم سمرو صاحب نے سماعت کی. خادم سمرو صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے طارق کسی ایک جج کے خلاف تھی, اب مجھے نام نہیں یاد, جسٹس سردار اعجاز صاحب خان کے خلاف تھی یا پتہ نہیں کس کے خلاف تھی. انہوں نے اس درخواست کو کہا تھا کہ یہ درخواست غلط ہے اور یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے. پھر طارق جہانگیری کیس میں جو خادم سمرو سرفراز ڈوگر کے ساتھ بینچ کا حصہ تھے اور پھر وہ خود الگ ہو گئے تھے بینچ سے. اب کیا ہوا کہ وہ سنگل بینچ کے طور پر, سنگل جج کے طور پر 2 ججز کے خلاف درخواست اور نوٹس جاری کر دیتے ہیں. آج سماعت ہوئی. جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس ثمر رفعت امتیاز کی تعیناتی کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی. وفاق نے جواب جمع کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے وقت مانگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو معاونت کے لیے سیکشن 27A CPC کا نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے آئندہ سماعت تک تحریری جواب جمع کرنے کا حکم دیا. خادم سمرو نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو حکم دیا کہ آئندہ تاریخ تک وفاقی حکومت اپنا جواب جمع کروائے. عدالت نے سوال کیا. عدالت کی جانب سے خادم سمرو نے مکالمہ کرتے ہوئے سرکاری وکیل سے کہ سادہ سا سوال ہے, آپ جواب کیوں نہیں جمع کروا رہے؟ ججز کی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا, آپ سے ہم نے جواب مانگا ہے, آپ رپورٹ جمع کروا دیں. خادم سمرو نے ڈاکٹر GM چودھری ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی. اسلام آباد ہائی کورٹ فیڈرل ہائی کورٹ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام آباد کی عدالت ہے. اب سماعت کون کر رہے ہیں؟ جو خود سندھ سے تشریف لائے ہیں, اور الزام یہ ہے کہ ثمر رفعت امتیاز سندھ سے آئی تھیں اور ارباب طاہر بلوچستان سے آئے تھے. اور یہ جو ہے نا آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ وفاق کی عدالت نہیں ہے, یہ صرف اسلام آباد کی عدالت ہے. تو اس وجہ سے 2 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ممبرز نہیں تھے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کیسے تعینات ہوئے؟ درخواست گزار کے مطابق ہم لوگ جو خادم سمرو نے کہا کہ درخواست گزار کے مطابق ہم لوگ جو ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد آئے ہیں ہمارا معاملہ الگ ہے. خادم سمرو صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں نا ہمارا الگ معاملہ ہے, چونکہ ہم ڈائریکٹ تعینات نہیں ہوئے, ہم ٹرانسفر ہو کے آئے. چونکہ اب آئین میں ترمیم ہو چکی ہے کہ آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ڈائریکٹ تعینات ہوئے تھے. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ تعینات ہوئے تھے, ایک سندھ سے اور ایک بلوچستان سے. تو یہ وفاق کی ہائی کورٹ نہیں ہے, یہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی جج لگ سکتا ہے جو اسلام آباد بار کا ممبر ہو, باہر سے کوئی نہیں لگ سکتا. جو ٹرانسفر ہو کے ہیں وہ الگ معاملہ ہے. خادم سمرو نے کہا ٹرانسفر والے کا الگ ہے. خادم سمرو نے کہا آپ جواب دیں کہ کیا وہ جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات ہو سکتے تھے یا نہیں ہو سکتے تھے. عدالت اٹارنی جنرل کو 27A کا نوٹس بھی جاری کر دیا. خادم سمرو نے کہا ہم نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے. عدالت نے کیس کی سماعت 30 جون تک ملتوی کرتے ہوئے وفاق سے تحریری جواب مانگ لیا اور 27A کا نوٹس جاری کر کے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو طلب کر لیا اس نقطے کے اوپر کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچستان سے جج ڈائریکٹ تعینات ہو سکتا تھا اور سندھ کراچی سے ڈائریکٹ جج تعینات ہو سکتی تھی. اس بنیاد پہ عدالت نے نوٹس جاری کر دیا. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.